ہاں حافظ تو ہیں آپ، لیکن اصل حافظ وہ ہوتا ہے جس کے قرآن سینے میں ہو، سمجھے؟ حافظ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ تم پاکستان میں جو حافظ ہو، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے حافظ کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھو کتنے تکبر ہے نا تمہارے اندر کہ جی حافظ ہوں میں، تب میں نے سوال کیا ہے۔ ابے بھائی حافظ ہو تو کیا ہے یار، حافظ ہی ہو نا، خدا تو نہیں ہو تم۔ آپ کو حافظ کا مطلب ہی نہیں پتا ہے۔ حافظ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس کو قرآن حفظ ہو۔ اچھا اب یہ نہیں پتا کہ حفظ کا مطلب کیا ہے۔ حفظ یہی کہتے ہیں جی ہم نے یاد کیا ہے، لیکن حافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ آپ قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ ایسی باتیں مت کرو، یہ دل کا راز اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہیں کہ وہ جانیں۔ آپ ایسی باتیں نہ کرو، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس سے مخاطب ہو۔ میں آپ کو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حافظ دل میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب جب مجھے ایسے شخص کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو، تو پھر مجھے یہ جاننا پڑے گا کہ اس کا قلب ذکر میں ہے یا نہیں۔ مجھے یہ جاننا پڑے گا کہ اس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہے یا نہیں۔ اگر میں یہ جان سکتا ہوں کہ تیرے دل میں اللہ کا نور ہے یا نہیں، تو میں یہ بھی جان سکتا ہوں کہ قرآن ہے یا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ جانتا ہے۔ بھائی اللہ کیوں جانتا ہے؟ ہمیں بھی جاننا ہے نا، اللہ نے ہی ہم کو یہ مینڈیٹ دیا ہے۔ اس طرح کے حافظ لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بناتے ہیں دنیا میں، حافظ ہوں فتنہ پھیلاتے ہو۔ کتنی خدمت کی ہے تم نے اسلام کی یا قرآن کی؟ حافظ ہوں حافظ کا مطلب تو پتہ نہیں ہے تمہیں۔ حافظ وہ نہیں ہوتا کہ جس نے قرآن کا رٹا لگایا ہو۔ دیکھو جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حافظ شیعہ میں بھی ہوں گے، حافظ وہابیوں میں بھی ہوں گے، حافظ بریلیوں میں بھی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے حافظوں کے سینوں میں نور ہے نا؟ ان سارے حافظوں کے سینوں میں قرآن ہے، تو پھر وہابی حافظ حضور کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ وہابی حافظ جو ہے، دیوبندی حافظ حضور کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں؟ تیرے سینے میں، کیونکہ تو حافظ ہے، تیرے سینے میں اللہ کا نور ہے، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نور نہیں ہے؟ تو حافظ ہو کے کہتا ہے میرے سینے میں تو نور ہے، اور اللہ کے رسول کو نور نہیں مانتا۔ لعنت ہے تیرے حافظ ہونے پر۔ پھر حافظ وہ ہے کہ جس کے قلب میں، حافظ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ پورا قرآن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں بند ہے۔ پورا قرآن کا نچوڑ قل هو اللہ میں ہے، اور پھر فرمایا کہ قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بند، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ذات اللہ میں بند ہے۔ جب تمہارے دل میں، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر چلا گیا، اب یہاں سے حفظ کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ کا نام جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے نا۔ قرآن اس اللہ کے نام کے اندر سے ہی نکلے گا، اور قلب کے اندر جو ہے وہ گھر کر لے گا۔ سلطان باؤ نے کہا کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، قرآن کا ایک لفظ الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، وہ اللہ اللہ کرنے سے سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے سینے سے سینہ لگایا تو سارا قرآن اس دل میں آ گیا۔ بلے شاہ نے بھی کہا اکو الف تیرے درکار، بے تو بس کری ہو یار۔
ایک الف تیرے درکار کا مطلب صرف تجھے ایک الف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ جب وہ الف سے اللہ اللہ تیرے دل میں جائے گا، وہ اسم ذات اللہ سے ہی قرآن مجید کی آیتیں نکلیں گی اور تیرے دل کو پکڑ لیں گی. صحیح حافظ وہ ہے کہ جس کے سینے پر اسم ذات نقش. اب یہ ابتدا ہو گئی حفظ کی. جب اسم ذات اللہ آ گیا دل کے اوپر، یہ حفظ کی ابتدا ہو گئی، مومن بھی بن گیا اور حفظ کی ابتدا بھی ہو گئی. اب پکا حافظ کب بنے گا؟ کہ جب تیرا قلب اللہ کی تجلیات کی زد میں آ جائے گا، قلب شہید ہو جائے گا. جب قلب شہید ہو گیا تو پھر تو دیکھنا تیرے قلب کے اوپر پورا قرآن نوری حروف سے مجسم ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو حقیقت میں قرآن کون ہے؟ جس کے سینے کے اوپر اسم ذات آ گیا. جب اسم ذات آیا تو اسم ذات ذاتی نور ہے، قرآن شریف صفاتی نور ہے. اسم ذات سے ہی اس کی کوپلیں نکلیں. سورہ کہف، سورہ رحمان، سورہ بقرہ، یہ ساری صورتیں اسم ذات سے ہی نکلی نا. ذرا جاؤ پیچھے، جب جبریل امین نے پہلی وحی نازل کی تو کیا کیا تھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. کہ اقرار کر لو کہ رب کا جو اسم ہے وہ آپ کو میں نے دے دیا. بھئی قرآن نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، رب کا اسم کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں؟ رب کا اسم جائے گا اس کے اندر سے قرآن نکلے گا نا. پھر جس کے سینے میں اسم ذات اللہ آ گیا، پہلے وہ مومن ہوا، جب قلب شہید ہو گیا، انوار و تجلیات کی زد میں آ گیا، تو پھر وہ حافظ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر ایسے ہی آدمی کے لیے علامہ اقبال نے کہا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اب دیکھو نا یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے؟ اب یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہا اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور پھر اس بابرکت ذات نے انسان کو قلم کے ذریعے علم بھی سکھایا. اب یہ باتیں یہاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ وہ جو اسم ذات ہے وہ قلب میں جا رہا ہے، وہی علم ہے، وہی قرآن ہے. وہی علم ہے، وہی قرآن ہے. اور پھر دیکھیں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل نے قرآن مجید کو حضور کے قلب پر نازل کیا. یہ قرآن تو قلب پر نازل ہوگا. بھئی حضور کے سینے میں قرآن ہے تو حافظ تبھی بنے گا نا جب تیرے بھی سینے میں بھی آئے گا. اگر تیرے سینے میں قرآن ہے تو تو بھول کیوں جاتا ہے؟ اب جب بھی تراویحوں کا موسم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حافظ ہوتے ہیں، حافظ لوگ یہ لگے ہوئے ہیں، خوب رٹا لگا رہے ہیں، خوب رٹا لگا. جیسے ہمارے حافظ فرید تھے، جب بھی رمضان کے دنوں میں ان کے گھر جاتے 2-4 گھنٹے دوڑ قرآن شریف کی تلاوت. ارے بھائی آہستہ آہستہ کرو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں جی رات کو تراویح پڑھانی ہے. ارے تراویح پڑھا لینا، تم تو حافظ ہو. نہیں وہ یہ جو ہے وہ بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ رٹا لگا رہے ہیں، آپ کے سینے میں نہیں ہے. سینے میں اگر سینے میں ہو تو پھر رٹا نہ لگانا پڑے نا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے لیے کہی تھی. ہاں اب جس طرح قرآن شریف میں آیا انا نحن نزلنا و انا لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب وہ جو حفاظت کی بات ہے وہ یہ کہ حضور کے قلب میں جو قرآن آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. Aura TV Guidance brought to you